ناظرین، عزیز طلبہ اور طالبات، سویم کے اس کورس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم حروف شناسی اور تلفظ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ آج ہم یونٹ 14 کا مطالعہ کریں گے۔ یونٹ 14 کے پارٹ 2 میں یہ واو کی اصل اور مختلف شکلیں، آواز، استعمال، طریقہ اور تلفظ پر گفتگو کی جائے گی۔ یعنی یہ ویڈیو یہ واو کی اصل اور مختلف شکلیں، آواز، استعمال، طریقہ اور تلفظ کو سمجھنے میں مددگار اور معین ثابت ہوگی۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے واو کی مختلف آوازوں کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ بہت زیادہ تفصیل سے اس پر گفتگو نہیں کی جا سکی تھی، اس لیے یہاں ہم ان آوازوں اور اس کے استعمال کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مختلف حرفوں میں ہم لوگوں نے واو کو ملا کر یا علیحدہ لکھنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، اور اس کی آوازوں کے متعلق بھی کچھ باتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ آئیے ہم مزید تفصیل سے واو کی آواز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واو کی آواز کس کس طرح سے ادا کی جا سکتی ہے اور وہ سننے میں کیسی معلوم ہوتی ہے؟ اردو میں عام طور پر واو کو 4 مختلف آوازوں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی واو حرف تو ایک ہی ہے، لیکن جملوں کے اعتبار سے اس کی آواز میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ یعنی کہیں پہ اس کی آواز او سے نکلتی ہے، کہیں پہ اس کی آواز او سے نکلتی ہے، کہیں پر اس کی آواز او سے نکلتی ہے، اور کہیں پر اس کی آواز وا سے نکلتی ہے۔ آپ چارٹ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ او کی آواز، پہلا جو حرف ہے وہ او، اس کی آواز او سے نکل رہی ہے، یعنی الف واو۔ انگلش میں اگر ہم لکھیں گے رومن میں تو او۔ اسی طرح سے او، الف کے اوپر زبر، واو، او۔ دیوناگری اور رومن دونوں میں لکھ دیا گیا ہے یہاں پر چارٹ میں۔ اس کے بعد او، الف واو، اس کے اوپر الٹا پیش، اس کی آواز او سے نکلتی ہے۔ اس کے بعد چوتھی آواز وا، وی۔ آئیے ان آوازوں کو ہم مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم او کی آواز کی طرف چلتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ کا مطالعہ کرتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں او کی آواز آتی ہے۔ جیسے آپ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں، پہلا لفظ ہے اوک، الف پلس واو پلس کاف، اوک۔ اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے اوس، الف پلس واو پلس سین، اوس۔ اوٹ، الف پلس واو پلس ٹے، اوٹ۔ اوہ، الف پلس واو پلس چھوٹی ہے، اوہ۔ توپ، تے پلس واو پلس پے، توپ۔ جیم پلس واو پلس تے، جوت۔ تے پلس واو پلس رے، توڑ۔ پے پلس واو پلس لام، پول۔ ڈال پلس واو پلس لام، ڈول۔ رے پلس واو پلس لام، رول۔ گاف پلس واو پلس لام، گول۔ بے پلس واو پلس لام، بول۔ میم پلس واو پلس لام، مول۔ بے پلس واو پلس رے، بور۔ شین پلس واو پلس رے، شور۔ بے پلس واو پلس تے پلس لام، بوتل۔ ان تمام لفظوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں واو کی آواز او سے نکل رہی ہے۔ یعنی بول، مول، بور، شور، بوتل، گول، رول، ڈول، ان تمام لفظوں میں واو کی آواز او سے آ رہی ہے۔ اور پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بات بتائی جا چکی تھی کہ نان کنیکٹر حرف کے بعد اگر کوئی کنیکٹر حرف آئے گا تو وہ اس میں نہیں جڑے گا، لیکن نان کنیکٹر حرف سے پہلے اگر کوئی کنیکٹر حرف آئے گا
تو وہ اس میں جڑ جائے گا۔ آپ ان لفظوں میں اس چیز پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ کون سا حرف جڑ رہا ہے اور کون سا حرف بالکل علیحدہ لکھا جا رہا ہے۔ اگر جڑ رہا ہے تو کیوں جڑ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر نہیں جوڑا جا رہا ہے کسی حرف میں تو کیوں نہیں جوڑا جا رہا ہے۔ ان تمام وجوہات پر گفتگو کی جا چکی ہے، اس پر اب آپ لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے چند اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ چور، چے پلس واو پلس رے، چور۔ میم پلس واو پلس رے، مور۔ زے پلس واو پلس رے، زور۔ رے پلس واو پلس میم، روم۔ جیم پلس واو پلس رے، جوڑ۔ بے پلس واو پلس لام پلس الف، بولا۔ چے پلس واو پلس لام پلس یہ، چولی۔ بے پلس واو پلس لام پلس یہ، بولی۔ گاف پلس واو پلس لام پلس یہ، گولی۔ ان تمام لفظوں میں آپ نے دیکھا کہ واو کی آواز او سے نکل رہی ہے۔ جہاں جتنی مثالیں بیان کی گئی ان مثالوں کو ذہن میں رکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ واو کی آواز کس طرح سے نکل رہی ہے، یعنی او کے ساتھ واو کی آواز کیسے نکلے گی۔ آئیے اب چونکہ 4 آوازیں یہاں پہ نکلتی ہے، ایک آواز کا ہم نے مطالعہ کر لیا، اب دوسری آواز کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی واو کی آواز او کے ساتھ بھی نکلتی ہے۔ او کے ساتھ آپ نے آواز دیکھ لی، اب او کی آواز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آئیے چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلا لفظ ہے رو، رے زبر واو، رو۔ ضاد زبر واو، زو۔ سین زبر واو، سو۔ زے زبر واو پلس جیم، زوج۔ دال زبر واو پلس رے، دوڑ۔ اسی طرح سے قاف پلس واو پلس لام، قول۔ شین پلس واو پلس قاف، شوق۔ الف پلس واو پلس رے، اور۔ میم پلس واو پلس جیم، موج۔ فے پلس واو پلس جیم، فوج۔ الف پلس واو پلس جیم، اوج۔ دال پلس واو پلس رے، دور۔ غین پلس واو پلس رے، غور۔ توئے پلس واو پلس رے، طور۔ ان مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں کہ یہاں پہ واو کی آواز او کے ساتھ آ رہی ہے، جیسے طور، غور، دور، اوج، فوج، موج۔ ان لفظوں میں آپ نے جو ابھی پڑھا اس میں واو کی آواز او کے ساتھ آ رہی ہے۔ آئیے چند مثالیں اور دیکھتے ہیں او کی۔ میم پلس واو پلس لام پلس الف، مولا۔ میم پلس واو پلس تے، موت۔ لام پلس واو پلس ٹے، لوٹ۔ تے پلس واو پلس لام، تول۔ الف پلس واو پلس رے، اور۔ جیم پلس واو، جو۔ چے پلس واو پلس رے پلس الف پلس ہے پلس الف، چوراہا۔ میم پلس الف پلس ہے پلس واو پلس لام، ماحول۔ الف پلس واو پلس صاد پلس الف پلس فے، اوصاف۔ ان لفظوں میں آپ نے دیکھا کس طرح واو کی آواز او کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے۔ ایک آواز ہم نے او کی دیکھی، اس کے بعد او کی مثالیں دیکھی، یعنی او کے ساتھ واو کی آواز کو سمجھا اور دیکھا۔ ان لفظوں میں بھی یا ان حرفوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے حروف ملا کر لکھے جا رہے ہیں اور کون سے حروف بالکل علیحدہ لکھے جا رہے ہیں۔ جیسے مولا
پہلا حرف جو مولا، اس میں واو میم کے ساتھ ملا ہے، لیکن واو کے بعد لام علیحدہ لکھا گیا ہے. واو میں لام ملا کر نہیں لکھا گیا ہے کیونکہ واو نان کنیکٹر ہے اور لام کنیکٹر. لیکن لام میں الف ملا کر لکھا گیا ہے چونکہ لام کنیکٹر ہے اور الف نان کنیکٹر، اور کنیکٹر نان کنیکٹر سے پہلے آیا ہے. یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ نان کنیکٹر حرف سے پہلے اگر کنیکٹر حرف آئے گا تو اس کو ملا کر لکھا جائے گا. نان کنیکٹر حرف کے بعد اگر کنیکٹر حرف آئے گا تو اس کو ملا کر نہیں لکھا جائے گا. 2 مثالیں آپ نے دیکھی. آئیے اب تیسری مثال کی طرف چلتے ہیں. یعنی واو کی آواز او کے ساتھ نکلتی ہے. چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا لفظ ہے لو، لام پلس واو، لیکن واو کے اوپر الٹا پیش ہے. الٹا پیش جب ہم لگاتے ہیں تو اس سے او کی آواز آتی ہے. لو، او کی آواز کو سمجھنے کے لیے الٹا پیش لگایا جاتا ہے. پوت، پے پلس واو پلس تے، پوت. جیم پلس واو پلس تے پلس الف، جوتا. پے پلس الف پلس لام پلس تے پلس واو، پالتو. بے پلس واو پلس ٹے پلس الف، بوٹا. کاف پلس واو پلس چے، کوچ. ڈال پلس واو پلس بے، ڈوب. الف پلس واو پلس نون، اون. جیم پلس واو پلس نون، جون. خے پلس واو پلس نون، خون. جیم پلس واو پلس تے پلس الف، جوتا. پے پلس واو پلس رے پلس الف، پورا. بے پلس واو پلس رے پلس دو چشمی ہے پلس الف، بوڑھا. جیم پلس واو پلس ٹے، جوٹ. جیم پلس دو چشمی ہے پلس واو پلس میم، جھوم. چے پلس واو پلس کاف، چوک. خے پلس واو پلس بے، خوب. چے پلس واو پلس لام پلس الف، چولا. لام پلس واو پلس لام پلس الف، لولا. الف پلس واو پلس بے، اوب. الف مد، آ. لا پلس لام پلس لو پلس واو کے اوپر الٹا پیش، آلو. الف مد پلس لام پلس واو، آلو. تے پلس الف پلس لام پلس واو، تالو. رے پلس واو پلس پے، روپ. رے پلس واو پلس فے، روح. چے پلس واو پلس رے، چور. چے پلس واو پلس رے پلس الف، چوڑا. 3 آوازیں آپ نے ابھی دیکھیں، یعنی او، او، او. اب اس کی چوتھی آواز، واو کی چوتھی آواز وا سے نکلتی ہے. وا. پہلی آواز تھی او، دوسری آواز او، تیسری آواز او. اب چوتھی آواز وا. آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا لفظ ہے وا، واو پلس الف، وا. لام پلس الف پلس واو پلس الف، لاوا. جیم پلس الف پلس واو پلس الف، جاوا. واو پلس الف پلس لام پلس الف، والا. بے پلس الف پلس واو پلس الف، باوا. واو پلس الف پلس چے، واچ. واو پلس الف پلس رے پلس سے، وارث. واو پلس الف پلس واو پلس حمزہ،
واو، واو پلس جیم پلس ہے، وجہ، واو پلس جیم پلس چھوٹی ہے، وجہ. اسی طرح سے واو پلس عین پلس دال پلس چھوٹی ہے، وعدہ. واو پلس آف پلس فے پلس چھوٹی ہے، وقفہ. واو پلس لام پلس واو پلس لام پلس چھوٹی ہے، ولولہ. واو پلس غین پلس یہ پلس رے پلس چھوٹی ہے، وغیرہ. واو پلس الف پلس سین پلس توئے پلس چھوٹی ہے، واسطہ. واو پلس الف پلس قاف پلس عین پلس چھوٹی ہے، واقعہ. واو پلس زوئے پلس یہ پلس فے پلس چھوٹی ہے، وظیفہ. واو پلس زے پلس چھوٹی یہ پلس رے، وزیر. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو کی آواز وا سے نکل رہی ہے. جتنی مثالیں یہاں پر بیان کی گئی، مثلا وعدہ، وقفہ، ولولہ، وغیرہ، واسطہ، واقعہ، وظیفہ، وزیر، یا اسی طرح سے ورم، وطن، وہاں، ودا، وارن، والا، والی، ویران، ویسا. ان تمام حرفوں میں، ان تمام لفظوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وا کی آواز آ رہی ہے. چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، واو پلس رے پلس میم ورم، واو پلس توئے پلس نون وطن، واو پلس ہے پلس الف پلس غنہ وہاں، واو پلس دال پلس الف پلس عین ودا، واو پلس الف پلس رے پلس نون وارن، واو پلس الف پلس لام پلس الف والا، واو پلس الف پلس لام پلس یہ والی، واو پلس یہ پلس رے پلس الف پلس نون وارن، واو پلس یہ پلس سین پلس الف ویسا. آپ نے یہاں پر واو کی 4 آوازوں کو دیکھا، سنا اور سمجھا. اس کے استعمال کو دیکھا، اس کی آواز کو سنا اور سمجھا. واو کی جن 4 آوازوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا، اس میں او، او، وا، او، ان 4 آوازوں کا ذکر اور اس کی مثالیں یہاں پر بیان کی گئی. امید کی جاتی ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اس لیے اب ہم جملوں میں واو کے استعمال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی آپ نے لفظوں میں دیکھا، یعنی لفظوں میں واو کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی آواز کس طرح سے آ رہی ہے، لفظوں میں واو کا استعمال کن کن طریقے سے کیا جا رہا ہے، کہاں پر واو کو ملا کر لکھنا ہے، کہاں پر واو کو علیحدہ لکھنا ہے، اس پر گفتگو کی جا چکی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب آئیے ہم چھوٹے چھوٹے جملوں میں، مختصر جملوں میں واو کو استعمال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے پہلا جملہ ہے آپا چولا لو. یہاں پہ واو کی آواز او سے آ رہی ہے، آپا چولا لو. لال والا جوتا، یہاں پہ بھی او کی آواز ہے، آپا چو لا لو، یہاں پہ او کی آواز ہے. لال والا جوتا، جوتا میں جو او کی آواز ہے. بابا جوتا لو. موٹا والا لوٹا، موٹا والا لوٹا، اس میں او وا او کی آواز آ رہی ہے. آپ غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. موٹا والا لوٹا، موٹا والا لوٹا. چاچا بولا، یہاں بھی او کی آواز ہے. لولا لالا، یہاں پہ او کی آواز ہے.
مولا جاؤ اور آم لاؤ، یہاں پہ او کی آواز ہے. جاؤ اور میں او کی آواز ہے. مولا جاؤ، مولا جاؤ اور آم لاؤ. ماما بولا، او کی آواز ہے. موٹا لالا آتا، موٹا یہاں بھی او کی آواز ہے. آپ اس پر غور کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح آواز او، او یا وا کی آواز نکل رہی ہے. لالا بولا آلو لاؤ، لالا بولا آلو لاؤ، یہاں پہ او کی آواز ہے. کہ آلو او کی آواز ہے. ماما پالتو طوطا لاؤ، پالتو یہاں پہ او کی آواز ہے. طوطا او کی آواز ہے. لاؤ او کی آواز ہے. مولا والا جوتا لاؤ، مولا او کی آواز ہے. والا وا کی آواز ہے. جوتا او کی آواز ہے. لاؤ او کی آواز ہے. مولا والا آلہ خالو لاؤ، مولا والا آلہ خالو لاؤ. لالا آلو لوٹا جو لاتا، لالا آلو لوٹا جو لاتا. یہاں پہ او کی آواز ہے، او کی آواز ہے، او کی آواز ہے. تو ان لفظوں، ان جملوں کو پڑھ کر آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ کہاں پر او کی آواز نکلتی ہے، کہاں پر او کی آواز نکلتی ہے، کہاں پر وا کی آواز نکلتی ہے، کہاں پر او کی آواز نکلتی ہے. اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ریڈنگ پر، یعنی متن کو پڑھنے پر توجہ دیں. جتنا زیادہ آپ متن پڑھیں گے، ٹیکسٹ کی ریڈنگ کریں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اگر صرف ایک حرف ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کنفیوژن ہو. جیسے مان لیجئے چور اور چور. ایک مثال یہ ہے، چور اور چور. اگر جملہ لکھا ہو اس پر مان لیجئے چور اور چور ایک ہی طرح سے لکھا جائے گا، چے پلس واو پلس رے، چور. لیکن چور جب ہم لکھیں گے تو واو کے اوپر الٹا پیش لگاتے ہیں. لیکن جب آپ کوئی کہانی پڑھتے ہیں یا کوئی جملہ پڑھتے ہیں تو اس میں عام طور پر زیر زبر پیش کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے. تو اگر صرف لفظ لکھا ہو تو اس میں کنفیوژن ہو سکتا ہے، اس میں پریشانی ہو سکتی ہے کہ اس کو چور پڑھیں یا چور پڑھیں. لیکن اگر جملہ ہو، جیسے پولیس چور کو پکڑ کر لے جا رہی ہے، تو یہاں پہ آپ چور کو چور نہیں پڑھیں گے. آپ یہ نہیں پڑھیں گے کہ پولیس چور کو پکڑ کر لے جا رہی ہے. آپ کے ذہن میں آپ کو خود یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہاں پہ چور نہیں، چور ہونا چاہیے. یا اسی طرح سے میں تھک کر چور ہو گیا ہوں، میں کام کرنے کے بعد تھک کر چور ہو گیا ہوں. تو یہاں پہ آپ چور نہیں پڑھیں گے کہ کام کرنے کے بعد تھک کر چور ہو گیا ہوں. تو جتنا زیادہ آپ ریڈنگ کریں گے، آپ کو بات اتنی ہی زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ کہاں پر او کی آواز آئے گی، کہاں پر او کی آواز آئے گی، کہاں پر او کی آواز آئے گی اور کہاں پر وا کی آواز آئے گی. عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے واو کی مختلف آوازوں کو سنا، لفظوں اور جملوں میں اس کے استعمال کو دیکھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آپ لوگ اردو کے جملوں کو دیوناگری یا انگریزی میں لکھ کر اس کی خوب مشق کریں تاکہ پڑھنے میں اور لکھنے میں غلطیاں کم سے کم ہوں اور متن کو پڑھنے میں روانی پیدا ہو. اس باب میں چونکہ آپ کو چھوٹی یہ کا بھی مطالعہ کرنا ہے، اس لیے چھوٹی یہ کے متعلق چند باتوں کا ذکر یہاں پر ضروری معلوم ہوتا ہے. آپ لوگوں نے تقریباً اردو کے تمام حروف تہجی یعنی الفابیٹ کا مطالعہ کر لیا ہوگا اور کافی حد تک اس کے استعمال سے بھی واقف ہو چکے ہوں گے.
آج کے سبق میں ہم اردو حروف تہجی یعنی اردو الفابیٹ کے حرف یہ کا مطالعہ کریں گے۔ اردو حروف تہجی میں 2 قسم کی یہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے، آپ نے حروف تہجی کا مطالعہ کیا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل آخر میں 2 طرح کی یہ کا استعمال کیا جاتا ہے اردو حروف تہجی میں یا اردو لکھتے وقت۔ ایک چھوٹی یہ، ایک بڑی یہ۔ چھوٹی یہ اس طرح سے لکھی جاتی ہے، آپ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں، اور بڑی یہ اس طرح سے۔ اس باب میں چونکہ ہمیں چھوٹی یہ پر گفتگو کرنا ہے، اس لیے اپنی بات کو چھوٹی یہ تک ہی میں محدود رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد ہم حرف یہ کے متعلق کن کن باتوں سے واقفیت حاصل کر سکیں گے۔ یعنی اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد، یہ کا جو باب ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد ہم کن کن باتوں سے واقفیت حاصل کر سکیں گے۔ نمبر 1، یعنی جن باتوں سے ہم واقفیت حاصل کر سکیں گے اس میں پہلا ہے یہ کی اصل شکل کو پہچان سکیں گے۔ نمبر 2، یہ کی مختلف شکلوں کو پہچاننا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ نمبر 3، یہ کا مخرج یعنی بولتے وقت ہم منہ کے کس حصے سے آواز نکالیں گے اور اس کی آواز کس طرح سنائی دے گی، اس سے واقف ہوں گے۔ یعنی یہ کی آواز کس طرح نکلے گی۔ ابھی واو کا مطالعہ آپ نے کیا، واو میں آواز 4 طرح سے نکل رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ وا، او، او، او 4 طرح کی آواز نکلی۔ یہ میں بھی 4 طرح کی آواز تو نہیں نکلتی، لیکن ایک سے زیادہ آواز یہ میں موجود ہے، اس کا مطالعہ ہم لوگ کریں گے۔ نمبر 4، یہ کو لکھنے کا طریقہ اور مختلف لفظوں میں اس کے استعمال کو سمجھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کی آواز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کی آواز سننے میں کیسی معلوم ہوتی ہے۔ چھوٹی یہ کی آواز اردو میں ای یا اس کی دوسری آواز یا سے نکلتی ہے۔ چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، چھوٹی یہ کی آواز اس طرح نکلتی ہے، ڈبل آئی، ای، یا پھر دیوناگری میں بھی لکھا ہے ای، یا اس کی دوسری آواز یا دیوناگری اور انگلش رومن دونوں میں لکھا ہے، آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں، ای اور یا، اس سے اس کی آواز نکلتی ہے۔ مثال کے طور پر آئیے چند مثالیں ہم دیکھتے ہیں تاکہ بات زیادہ واضح اور آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، دال پلس یہ دی، ڈال پلس یہ ڈی، زال پلس یہ زی، رے پلس یہ ری، رے پلس یہ ری، زے پلس یہ زی، زے پلس یہ زی، واو پلس یہ وی۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ تمام جتنے الفاظ یہاں پر لکھے گئے ہیں ان تمام میں یہ کی آواز یعنی چھوٹی یہ کی آواز ای سے آ رہی ہے، وی، زی، زی، ری، زی، ڈی۔ اب ہم ایسے الفاظ دیکھتے ہیں جس میں یہ کی آواز یا سے نکلتی ہے، جیسے چارٹ میں آپ دیکھیے، یہ پلس الف پلس رے یار، یہ پلس الف پلس دال یاد، یہ پلس واو پلس میم یوم، یہ پلس واو پلس غنہ یوں، پے پلس یہ پلس الف پلس رے پیار، بے پلس یہ پلس الف پلس دال بیاد، یہ پلس ہے پلس الف پلس نون غنہ یہاں۔ امید ہے کہ ان لفظوں کے مطالعہ کے بعد آپ ای اور یا کی آواز سے واقف ہو چکے ہوں گے، یعنی کہ چھوٹی یہ میں جو 2 طرح کی آواز نکل رہی ہے، ای یا اس سے آپ واقف ہو چکے ہوں گے۔ اب یہاں پہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یار میں یہ پلس الف پلس رے، اس چارٹ میں جو یار لکھا ہے اس میں یہ کی شکل کیوں بدل گئی ہے؟
تو اس پر ہم مزید گفتگو آئندہ کے ویڈیو میں کریں گے کہ یہ اپنی شکل کس طرح بدلتی ہے اور کہاں بدلتی ہے، کہاں یہ اپنی مکمل شکل میں لکھی جائے گی اور کہاں یہ اپنی شکل بدلے گی، اور اس کی شکل بدلے گی تو وہ کس طرح لکھی جائے گی۔ اس پر گفتگو ہم آئندہ ویڈیو میں کریں گے۔ شکریہ، تھینک یو۔